بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلتھ ٹاک میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان فلک قادر. آپ کو پروگرام میں وارم ویلکم کرتی ہوں. ناظرین, آپ کو پتا ہے کہ جو کووڈ کی سیکنڈ ویو ہے وہ کتنا تیزی سے پھیل رہی ہے. یہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا. سردیوں کے موسم میں ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا, WHO نے بھی بتایا تھا کہ سردیوں کے موسم میں جو کووڈ بہت تیزی سے پھیلے گا. پھر سونے پہ سہاگا ہے. ہم لوگ بہت اچھے لوگ ہیں, مطلب جس طریقے سے ہم لوگوں کی کیا کہتے ہیں ایکٹس ہیں اس سے تو ماشاءاللہ پھیلنا ہی تھا. ہم لوگ ایسے پیس کا بالکل بھی خیال نہیں رکھ رہے. اور سیکنڈ ویو جس طریقے سے اب مطلب دکھ رہا ہے, لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ سیکنڈ ویو کتنی تیزی سے پھیل رہی ہے, اس کے باوجود بھی لوگ ایسا پیس کا خیال نہیں کر رہے, جل سے جلوس. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی اس طرح کے پینڈیمک ہوتے تو اس میں گورنمنٹ کا رول ہوتا ہے, وہ اپنی جو ہے پرفارمنس بہت اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہوتے ہیں, پر یہاں پر اپوزٹ ہو رہا ہے, مطلب جل سے جلوس ہو رہے ہیں اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو بہت یہ کوشچن مارک ہے. سو میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز ایس او پیز کا خیال رکھیں. ایک چھوٹا سے اگر آپ لوگ کام کر لیں گے اس سے بھی جو ہے کافی بچت ہو جائے گی. صرف ایک ماسک ہی پہننا ہے, ماسک ویئر کر لیں گے تو کافی جو ہے وہ آپ کو پروٹیکشن مل جائے گی. سو ان سب چیزوں کے لیے ایس او پیز کو 1 سال ہو گیا بات کرتے کرتے کہ ایس او پیز کو فالو کیسے کرنا ہے. اسٹل لوگ نہیں سمجھ رہے. اسٹل لوگوں کو جو ہے وہ ایک مطلب ڈاؤٹ ہی ہے کہ کووڈ ہے بھی یا نہیں ہے. سو چلیں ان سب چیزوں کو تو ایک سائڈ پر رکھتے ہیں, پر ہم دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں احتیاطی تدابیر کیا کرنی ہے, کووڈ سے کیسے بچنا ہے. اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ ایک بہت ماہر ڈاکٹر موجود ہے, جن کی اسپیشلٹی ویسے تو ڈرمیٹالوجی ہے, پر وہ پینڈیمک کے اوپر بھی بہت کام کر رہے ہیں, کووڈ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. آج پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اعظم برق. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ فلک, آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور موقع دیا کہ میں اس ٹاپک پہ بات کروں. ویلکم. اینڈ دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آج ویسے تو آپ کی اسپیشلٹی ڈرمیٹالوجی ہے, ناٹ اونلی ڈرمیٹالوجی, آئی ایم پبلک ہیلتھ پبلک اسپیشلسٹ ہیلتھ آفیسر بھی ہیں آپ, تو اس کے ساتھ ساتھ کووڈ پہ بہت کام کر رہے ہیں کہ کووڈ کو جو ہے ایس او پیز کو کیسے فالو کرانا ہے, اگر کسی کو ہو بھی گیا ہے تو آگے جو ہے وہ کس طریقے سے اس کے اوپر مطلب کام کرنا چاہیے, کیسے جو ہے وہ لوگوں کو سمجھانا چاہیے, ماسک ویئر کرنے کے طریقے کار کیا ہوتے ہیں, کیونکہ ماسک تو پہن لیتے ہیں سب لوگ, پر ماسک کہیں یہاں پڑا ہوتا ہے, کبھی کسی کا یہاں ہوتا ہے, پراپرلی پہنا ہوا نہیں ہوتا, یا تو پھر ایک ماسک کو فریکوینٹلی یوز کیا جاتا ہے, کنٹینیوسلی یوز کرتے ہیں اس کو بغیر کوئی کے واشنگ کے, یا پھر ماسک چینج کرنا چاہیے. تو ساری چیزوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ فلک, آپ نے بہت ہی اچھا ٹاپک ہائی لائٹ کیا, کیونکہ کورونا یہ سنتے سنتے میرے خیال میں ہمیں 1 سال ہو گیا. فیبروری کے اندر ہمارے پاس پہلا کیس آیا تھا پاکستان کے اندر, جب ہم لوگ تھوڑا سا وریڈ ہوئے تھے اس حوالے سے, اور کافی لاک ڈاؤن وغیرہ بھی ملک کے اندر کیا گیا تاکہ ہم لوگ ان چیزوں سے بچا سکیں اپنی عوام کو. اور ابھی بھی اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمارا ایک کانسیپٹ ہے یا ہمارا پرسیپشن ہے کہ بینگ اے مسلم کنٹری, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک خاص رحمت ہے کہ ہم ابھی تک اس لیول پر نہیں پہنچے جہاں تک یورپ اور دوسرے ممالک کے اندر, جیسے کہ امریکہ ہے, اٹلی ہے, اور دوسرے ممالک میں جس طریقے سے جو ہے اموات ہوئی ہیں. ہمارے ملک نے ابھی تک اس ہندسے کو ٹچ نہیں کیا. ہمارے پڑوسی ملک کی دیکھ لیں, انڈیا کے اندر کس طریقے سے اموات ہو رہی ہیں اور کس طریقے سے ڈیلی کی بنیاد کے اوپر جو ہے نیو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. لیکن یہ کہ ہمارے پاکستان کے اندر ایز مچ وہ شرح نہیں ہے. لیکن اب جب سے سردی کا موسم آیا ہے, نومبر دسمبر اور آگے مزید آنے والے جو 2 مہینے ہیں, اس کے اندر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اور گورنمنٹ جو مرضی جتنی بھی پالیسیز بنا لے, جب تک بحیثیت انسان ہمیں خود اس چیز کے اوپر آگے آنا پڑے گا. اور آگے آنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر 2 طرح کے لوگ ہیں. ابھی جو پاکستانی کمیونٹی کو اگر آپ جا کے تھوڑا سروے کریں تو پتہ چلے گا کہ 2 طرح کی کمیونٹی ہے. ابھی ایک کمیونٹی, ایک اسکول آف تھاٹ, وہ جو یہ کہنے پہ ابھی بھی مطلب بعید نہیں ان سے کہ وہ یہ کہنے پہ تیار ہے کہ بھئی واٹ از کرونا از نتھنگ. وہ ابھی بھی کرونا پہ بلیو نہیں کر رہے کہ یہ ایسے ہی افواہ پھیلائی گئی ہے. اور دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ ہاں جی کرونا تو ہے, لیکن اس کرونا سے جو ہے نا بچنے کے لیے بھائی بس گورنمنٹ ہی سب کچھ کرے, ہم کچھ نہیں کریں گے. تو ایسا نہیں ہے, ہمیں مل کر بینگ اے نیشن ایک رول پلے کرنا ہوگا. اور جیسا کہ آپ نے شروع میں اپنے انٹرو میں بتایا کہ کیا نام ہے, لوگ جو ہے ماسک
کا استعمال تو کر رہے ہیں, کسی نے داڑھی پہ ماسک لگایا ہوا ہے اور کسی نے گاڑی پہ ٹانگا ہوا ہے, تو وہ ماسک کا جو پراپر یوٹیلائزیشن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا نام ہے, ہماری آڈینس اور ہماری ویورز کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس ماسک کا جو ہے استعمال اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم جو سانس لے رہے ہیں وہ فلٹر ہو کے, اللہ تعالیٰ نے ایک فلٹر نظام ہمارے نوز کے اندر آلریڈی بنایا ہوا ہے, لیکن پھر بھی اس کے باوجود کچھ ایسے جراثیم ہیں جیسا کہ کرونا وائرس ہے, وہ جب آپ سانس لیتے ہیں تو وہ اس کے ذریعے سے آپ کے پھیپھڑوں تک جانے کی قوت رکھتا ہے. تو آپ کو ایٹ لیسٹ اس طرح کے ماسک پہننے کی ضرورت ہے کہ وہ کرونا وائرس اس کے اگینسٹ میں یہ ایک لیئر کا رول پلے کرتا ہے. اگر آپ چاہیں تو اپنے آپ کو اس طریقے سے بینگ اے سوشل رسپانسبلٹی لیتے ہوئے اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں, اپنے معاشرے کو بھی بچا سکتے ہیں, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر وہ سینس موجود ہے کہ آپ سوشل رسپانسبلٹی لے رہے ہیں. پبلک یہ بات سمجھنے کو تیار ہے کہ ہاں واقعی ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور ہمارے ارد گرد کے معاشرے کو بھی بچانا ہے. اس بچانے کے لیے میرے خیال میں ایک چھوٹا سا میئر, یہ بہت بڑا اس میں اسٹیپ نہیں لگتا. ہاں گو کہ اسٹارٹ میں ہماری مارکیٹوں کے اندر بہت زیادہ اس کی کاسٹ بڑھا دی گئی اور لوگوں کے لیے اس کو حاصل کرنا بھی بہت مشکل بنا دیا گیا, لیکن اب جبکہ بیچ میں جو گرمیوں کا سیشن گیا تو اس کے اندر کافی حد تک کیسز اور جو ہماری گورنمنٹ پالیسیز وغیرہ بنائی گئیں, چاہے وہ سندھ کے اندر چاہے وہ پاکستان کی اوورال, تو اس کی وجہ سے کافی حد تک بہتری آئی ہے. نو ڈاؤٹ اسکولز کا جو ہے وہ مطلب بند کرا دینا, پھر اس کے علاوہ پبلک پلیسز کے اوپر جو لاک ڈاؤن وغیرہ رکھے گئے اور ریسٹورینٹس کے اندر جو لاک ڈاؤن رکھے گئے یا ان کی ڈیلیوری ٹائمنگ اور ڈائننگ ان بند کی گئی, ان ساری چیزوں کی وجہ سے بھی کہتے ہیں نا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, جیسے کہتے ہیں چھوٹا قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے, اسی طریقے سے یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس مل کے جو ہے اس ڈیزاسٹر کو بچنے کا باعث بنے ہیں. بالکل سر, ویسے سردیوں کے موسم میں ایکسپیکٹڈ بھی تھا کہ جو ہے وہ یہ وائرس پھیلے گا, بیکاز اس کی جو پریزنٹیشن ہے وہ سردیوں کے جو وائرس ہیں ان سے بہت زیادہ ریزیمبل کرتی ہے. ایک تو آپ کے ایسما ہے یا پھر سی او پی ڈی کے پیشنٹس ہیں, ان کو سردیوں کے موسم میں زیادہ دقت ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو سمر ویدر. اندر تھنگ از دیٹ کہ نمونیا جو ہے وہ بھی سردیوں کے موسم میں بہت اسپریڈ ہو رہا ہوتا ہے, فلو وائرس جو ہوتا ہے وہ بھی بہت اسپریڈ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ایکسپیکٹڈ تھیں کہ ہو سکتا ہے کہ سردیوں کے موسم میں جب اگر ویکسین نہیں آتی یا پھر کیسز بالکل ختم نہیں ہو جاتے تو یہ بہت ایزیلی اسپریڈ ہوگا. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں ہماری جو عوام ہے اس کو کیا کرنا چاہیے, کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں جو بہت ایکسٹریملی اپنے آپ کی کیئر کر رہے تھے, بہت زیادہ اچھے طریقے سے پریکاشنری میجرز لے رہے تھے, انٹل انلیس اس کے باوجود بھی وہ کووڈ کا شکار ہوئے اور بہت برے طریقے سے سیویئرٹی آف دا ڈیزیز ان کو ہوئی ہے. تو یہ ذرا ہمارے ویورز کو بتائیں تاکہ ان کو کلیئر ہو کہ سردیوں کے موسم میں کیسے, اگر ہو بھی کیا ہے وائرس, اب چلیں کسی کو پازیٹیو ہو گیا ہے تو انیشلی کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں اس میں ضرور یہ بتانا چاہوں گا اپنے ویورز کو کہ کیا نام ہے, کورونا کی وجہ سے جو ڈیتھ ریٹس ہیں وہ ابھی بھی اس لیول پہ نہیں ہے کہ جس پہ بندہ, جیسے کہ لوگ بہت زیادہ اس کورونا کی وجہ سے مینٹل ہیلتھ کا شکار بھی ہوئے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, بہت سارے ایسے کیسز کو میں جانتا ہوں پرسنلی کہ وہ باقاعدہ اس کورونا کو اپنے سر پہ سوار کر کے سائیکوسس میں گئے ہیں اور ان کا مینٹل لیول جو ہے اس میں پرابلم آیا ہے. اور ایک کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے یہ مین چیز ہے. اگر فار ایگزامپل آپ کو کورونا کی سائن سمٹمز موجود ہو گئی ہیں تو آپ کو کس طریقے سے اپنے آپ کو فردر اس سے بچانا ہے, اور پلس آپ نے اپنی کمیونٹی کو, اپنے گھر کو, اس کو کیسے سیو کرنا ہے, ان چیزوں پہ سوچنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے اندر سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جس طریقے سے یہ موسم ہے, نو ڈاؤٹ اس میں ویسے بھی وائرل جو ہے نا فلو وغیرہ اور یہ نمونیا, یہ ساری چیزیں ان کا موسم ہوتا ہے. سردی آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تمام چیزیں بھی اپنے ساتھ جو ہے نا لے کے آتی ہے. تو لیکن یہ کہ لوگ ان چیزوں کو بھی اب منگلڈ کر رہے ہیں اس کے ساتھ, کورونا کے ساتھ. اب کسی کو بھی اکثر فون آتے ہیں کہ یار مجھے چھینکیں آ رہی ہیں, مجھے فلو ہو رہا ہے, مجھے کورونا تو نہیں. تو اکثر لوگوں کی یہ تعداد بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرف جو ہے نا لے کے جا رہی ہے کہ یار پتہ نہیں ہمیں کورونا ہو گیا. لیکن بعض ایسے بے حس لوگ بھی موجود ہیں ہمارے معاشرے میں جن میں اس چیز کا اس وقت بھی اثر نہیں ہوا اور ابھی بھی نہیں ہوا, اور
جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں، لیکن ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے ہمیں دیکھنے کی بہت ضرورت. سوری آپ صحیح بات ہے کہ ہمیں کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے ان سب چیزوں کو، اور ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا بھی ضروری ہے، اور ہماری عوام کو یہ پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ واقعی کرونا ہے. ہم جس طریقے سے بہت سارے لوگوں کو یہ چیز کا نہیں معلوم، یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کووڈ جو ہے وہ ایک ایک ایگزسٹ کرنے والا ایک وائرس ہے. یہ کوئی سازش نہیں ہے یا پھر کوئی اس طریقے سے ایک پروپیگنڈا نہیں ہے جو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں. تو بس کرنا کیا ہے؟ کچھ نہیں کرنا، آپ ماسک پہن لیں. دیکھیں ماسک پہننے کا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ آپ دھول مٹی سے بھی بچ جائیں گے، اور سردیوں کا موسم ہے، فلو سے بھی بچ جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو سردیوں کا موسم فلو بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو ماسک جو ہے وہ پہننے سے بہت ساری چیزوں سے آپ جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. نمبر 1 آپ ڈسٹ سے بچ سکتے ہیں، نمبر 2 فلو وائرس بہت پھیلا ہوا ہے اس سے بچ سکتے ہیں. تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے جس چیز کے لیے آپ کو آمادہ کیا جا رہا ہے، آپ کو ریکویسٹ کی جا رہی ہے، بار بار آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ماسک پہنیں. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مطلب ہم اپنے فائدے کے لیے بول رہے ہیں. یہ آپ کا ہی فائدہ ہے، اس میں آپ ہی بچ رہے ہیں. کیوں کیا بالکل 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 صحیح کہہ رہی ہیں ڈاکٹر فلک آپ بھی اس بارے میں کہ ماسک جو ہے ویسے بھی مطلب یہ تو چلیں ہمیں اس چیز نے سکھا دیا، اس کورونا کے موسم نے، اور یہ جو کورونا کا پینڈیمک پوری دنیا کے اندر جس میں تمام پوری کی پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا، اس کی وجہ سے لوگوں کو آگاہی آ گئی کہ کیا نام ہے یہ پہننا چاہیے. اور ویسے بھی میرے خیال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جو یہ ماسک کا جو استعمال زیادہ تر ہسپتالوں کے اندر، او ٹیز کے اندر موسٹلی جو ہے جب آپ آپریشن تھیٹر کی ٹیبل پہ جا رہے ہیں تو اس وقت زیادہ تر ماسک جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہوتے تھے. لیکن یہ کہ اس ماسک کے بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جیسے کہ ڈفرینٹ طرح کے جو ہے وہ ڈسٹ پارٹیکلز ہیں یا پولن گرینز ہیں یا ڈفرینٹ وہ پارٹیکلز جو کہ سردی کے موسم کا خاصہ ہوتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور وہ خاص طور پر وہ لوگ جن کے اندر یہ چیز ایگریویٹ ہو جاتی ہے اس موسم کے آنے سے، جیسے کہ اسٹمیٹک پیشنٹس جو ہوتے ہیں، اسٹمیٹک پیشنٹس کے اندر جو ہے وہ سب سے بڑا پرابلم یہ جو ہے کولڈ جو ہے، کولڈ کے اندر وہ تمام جو چیزیں، جو تمام پارٹیکلز، وہ چاہے ڈسٹ پارٹیکل ہے، چاہے وہ پھر پولن گرینز وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کو ایگریویٹ کر رہی ہوتی ہے. اور اگر آپ ایگریویٹ کب ہوگی؟ جب ظاہر سی بات ہے وہ چیز آپ کے لنگس تک پہنچ رہی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے اگر آپ پراپر طریقے سے، صحیح طریقے سے ماسک کا، اور صحیح کوالٹی کا ماسک، آج کل اگر کسی کو ماسک کا، میں نے تو ہسپتالوں میں یہاں تک دیکھا ہے کہ وہ اگر او پی ڈیز چل رہی ہے تو اپنا ماسک اتار کے دوسرے کو اپنا پہنا دیتے ہیں کہ بھی اندر ڈاکٹر ایسے نہیں چھوڑ رہا ہے، تو آپ جو ہے نا وہ ماسک جو ہے نا پہن کے اندر چلے جائیں، چیک اپ کرا لیں. تو میں تمام جو ہاسپٹلس اونرس ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ ہیں یا دوسرے سیکٹر ہیں، ان کے اندر بھی اس چیز کا گو کہ بہت زبردست قسم کا سیٹ اپس لوگوں نے کیے ہیں، کیونکہ ہیلتھ کیئر پرووائڈرس اور پبلک ہیلتھ سیکٹرز یا دوسرے جو پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں، انہوں نے اپنے کافی اچھے میئرس اس حوالے سے لیے ہیں کہ لوگوں کو باقاعدہ ہاتھ سینیٹائز کر کے، اور اس کے بعد جو ہے وداؤٹ ماسک جو ہے وہ اندر نہ آنے کی جو ہے وہ باقاعدہ سختی موجود ہے. لیکن میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس ہماری یہاں عوام پر ڈاکٹر صاحب جو ہے نا، میں سوری آپ کو انٹرپٹ کروں گی، پر یہاں پر لوگ جو ماسک اپنی سیفٹی کے لیے نہیں پہن رہے، یہاں پر صرف اور صرف انٹرنس کے لیے پہن رہے ہیں، یا اپنا چیک اپ کروانے کے لیے پہن رہے ہیں، یا تو پھر شاپنگ مال میں بہت سارے شاپنگ مالس ایسے ہیں جہاں پر لکھا ہوا ہے وداؤٹ ماسک نو انٹری. تو وہ ان کو یہ نہیں ہے کہ بس ہم اپنے آپ کی حفاظت کے لیے پہنے، بلکہ وہ یہ ہوتا ہے کہ بس جو ایک کیا کہتے ہیں ایک فارمیلٹی ہے وہ پوری کرنی ہے، بس فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے پہنتے ہیں. بہت سارے لوگ فارمیلٹی پوری کرتے ہیں. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ماسک پہنا پھر اتار دیا، وہی ہجوم میں جا کے. بہت سارے میں مطلب پولیٹیکل لیڈرز کی بھی بات کروں گی کہ ان کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے پہنتے ہیں، باقی نہیں پہنتے. ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں، پر ایک بریک کی جانب چلتے ہیں. دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک. آفٹر دا بریک ہم بات کر رہے تھے پینڈیمک کی اینڈ کووڈ کی سیکنڈ ویو کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ وائرس پھیل رہا ہے اور ہمارا کیا رول ہے، اور ہمیں کس طریقے سے ایس او پیز کا خیال کرنا چاہیے، اور کس طریقے سے جو ہے ہمیں اپنے پیاروں کا بھی خیال کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر اعظم موجود ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہمیں اسٹیپس لینے چاہیے، اور جو اسٹیک ہولڈرس ہیں یا پھر جو گورنمنٹ لیول پر ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے. جو ڈاکٹر صاحب ماسک کے اوپر بات ہو رہی تھی جی، گھر والوں کو کیسے بچانا چاہیے، تو میں یہ اس میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا اپنے ویورز کو کہ اب آپ دیکھیں کہ کیونکہ زندگی رک نہیں جائے گی، زندگی نے چلنا ہے، لائف مسٹ گو آن. کیونکہ آپ کو اپنے ذریعہ معاش جو آپ کا ہے اس کے لیے آپ کو باہر نکلنا ہے،
آپ کو جانا ہے, آپ مطلب ساری چیزیں بند نہیں کر سکتے نا, تو آپ نے اپنے اس کے لیے جو بھی آپ, اف یو آر اے ڈاکٹر یو مسٹ ہیو ٹو گو ٹو دا ہاسپٹل ان دا سیم وے. اگر آپ کسی اور پروفیشن سے منسلک ہیں تو آپ کو جانا ہے, اور اس جانے میں آپ کی ڈفرینٹ لوگوں کی پبلک ڈیلنگس موجود ہیں, مختلف لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ آپ واپس جب آپ گھر جا رہے ہیں تو آپ نے کس طریقے کے میئرس لینے ہیں, تو ایٹ لیسٹ آپ گھر جا کے اپنے ان کلاتھس کو چینج کریں, اپنے ہاتھوں کو پراپر طریقے سے واش کریں, اور بہتر ہے کہ آپ بات لے لیں, بات لے کے, کیونکہ اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو اگر اس میں آپ کے کلاتھس میں یا آپ کے ہینڈس میں یا وہ تمام چیزیں جو آپ باہر آپ کے پبلک ڈیلنگ میں یا کانٹیکٹ کسی بھی چیز سے ہو, کیونکہ مختلف چیزوں سے یہ آپ کو پتہ ہے یہ ڈراپلیٹ جو ہے انفیکشن ہے, ڈراپلیٹ ہوا کے ذریعے سے, جس طریقے سے یہ اگر کوئی سنیز کرتا ہے کسی بھی پارٹیکلز پہ جا کے یہ چیز لگتی ہے تو وہ آپ کو بھی لگنے کے چانسز ہوتے ہیں. تو آپ اس کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو پراپر باتھ لیں, پراپر اپنے کپڑے جو ہے وہ اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں, اس کے بعد جو ہے اپنا ہینڈز کو واش وغیرہ کر کے اس کے بعد اپنے فیملی کے ساتھ انٹرمنگل ہو. ورنہ ہوگا کیا کہ بہت زیادہ ایسی ہسٹری دیکھنے کو ملی ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست جو کہ ڈاکٹر ہیں اور ہاسپٹلس میں پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ پریکٹس کرتے ہیں کیونکہ ہماری جاب ایسی ہے کہ ہمیں وہ جاب تو کرنی ہے, اور وہ جب آپ کر کے گھر پہنچتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی اس وائرس کو ساتھ کیری کر کے گھر لے جاتے ہیں, تو وہ پوری جو آپ کی فیملی ہے وہ اس کا شکار ہونے کے بہت سارے چانسز ہوتے ہیں. میرے ایسے بہت ساری سراؤنڈنگ میں ایسے کیسز موجود ہیں کہ جنہوں نے ہاسپٹل میں اپنے جو ہے پیشنٹس کو ٹریٹ کیا, اس کے بعد گھر گئے اور اس کی وجہ سے جو ہے پوری فیملی کو جو ہے وہ سفر کرنا پڑا. تو اسی طریقے سے شاپ کیپرس ہیں, آپ جا رہے ہیں اپنی شاپس چلا رہے ہیں ساری چیزیں, تو آپ جائیں, لیکن یہ کہ صرف تھوڑی احتیاط بڑھا دیں. فرق مطلب بات یہ ہے کہ لائف چلانی ہے. ایک اور سوال میرا یہاں پر یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو سیویرٹی بہت زیادہ ہو رہی ہے, کچھ لوگوں کو نہیں ہو رہی, انٹل انلیس ان کے کوموربڈ کچھ نہیں ہے. لائک اگر وہ ہیلدی انڈیویجول ہے, بالکل صحیح ہے, ان کو کوئی انڈر لائن کاز نہیں ہے, اس کے باوجود بھی ان لوگوں کو سیویرٹی زیادہ ہو رہی ہے ایز کمپیریٹیو انہی کے ساتھ میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کا بھی پازیٹیو آ جاتا ہے پر ان کو فیور تک نہیں آ رہا. یہ کیا ڈفرینس ہے, یہ بھی ہماری اس میں رول ہے امیونٹی کا. ٹھیک ہے, آپ کی امیونٹی کیسی ہے, آپ اس جراثیم سے لڑنے کی کتنی صلاحیت آپ کی باڈی رکھتی ہے. اگر آپ کی اچھی اسٹرانگ امیونٹی ہے, نو ڈاؤٹ, میں نے آپ کو کہا نا کہ جو ابھی مورٹیلٹیز ہوئی ہیں وہ اس کا پرسنٹیج ہمارے ملک کے اندر بہت ہائی نہیں ہے. اگر 22 کروڑ کے ملک کے اندر آپ کی 8 سے 9 مطلب ابھی 9,000 بھی کمپلیٹ نہیں ہوا, 8.5 پونے 9 کے قریب جو ہے وہ اس وقت مورٹیلٹی ہماری پہنچ چکی ہے. اس میں بے شک میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ساروں کے سٹیپس ہیں, ہماری گورنمنٹ کے بھی سٹیپس ہیں اس کے اندر کہ اس کو کس طریقے سے ہم نے روکنا ہے. لیکن یہ کہ ہاں ایک کلاس ہے جو کہ اس چیز کو ابھی بھی وہ فالو کرتی ہے, وہ رول, وہ تمام ایس او پیز, وہ جو طریقہ کار بتایا گیا ہے وہ فالو کر رہے ہیں لوگ. لیکن کچھ ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پہ اب وہاں پہ وہ مورٹیلٹی ریٹ بھی اگر آپ ان کو یا کیسز نیو انسیڈنٹس کیس جو ہے وہ ان کو اگر آپ دیکھیں گے کیسز کے ریشوز کو, تو ان علاقوں میں آپ کو زیادہ کون سے علاقے جہاں پہ ڈینس پاپولیشن ہے اور لوگ جو ہے کھلے عام بغیر ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ احتیاط کیے گھوم رہے ہیں, اس کے اندر جو ہے ان چیزوں کا جو ہے بہت زیادہ پریولنس موجود ہے. اور جو آپ سوال کر رہی ہیں کہ کیا نام ہے, ایک صحت مند, ایک دو لوگ ہیں وہ دونوں صحت مند ہیں, لیکن یہ کہ اگر وہ اس پہ افیکٹ ہوتا ہے تو وہ ایک جو ہے وہ بالکل ہی اس کی کنڈیشن خراب ہو جاتی ہے اور دوسرا بہتر رہتا ہے. تو میں نے آپ کو کہا کہ کیا نام ہے, بہت سارے لوگ جو ہے اپنے ڈائٹ وہ کس طریقے کی استعمال کرتے ہیں اس چیز پہ ان کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ آپ کی امیونٹی جو ہے وہ مختلف چیزوں سے جڑی ہوئی ہے. آپ کی جو آپ ڈائٹ لیتے ہیں اس کے اندر بھی وٹامن D3 کا بہت اہم رول ہے. اگر آپ وٹامن D3 لے رہے ہیں, کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے اگر کراچی شہر کی بات کریں یا ان شہروں کی بات کریں, کیونکہ اربنائزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, پاپولیشن جو زیادہ تر شہروں میں رہتی ہے, اور شہروں کے اندر آپ ایز کمپیئر ٹو دیہاتوں میں یہ چیز آپ کو ایز کمپیئر ٹو شہر کم ملے گی, کیونکہ لوگ جو ہے آپ دیکھیں وہاں کے
کہ جو دیہی آبادی کے لوگ ہیں وہ پراپر طریقے سے وٹامن D3 کا یوز اس طریقے سے کر لیتے ہیں کہ وہ سن کے ایکسپوجر سے ایٹ لیسٹ منیمم اس کو تو لیتے ہی لیتے ہیں. پھر پلس ان کی ڈائٹ کے اندر جو ہے وہ دودھ, مکھن, گھی وغیرہ اس طرح کی چیزیں, خالص ٹائپ کی چیزیں وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے شہر کے اندر جو ہے وہ جنک فوڈ زیادہ کھا رہے ہیں ہم لوگ, جی ہم لوگ کہتے ہیں کہ جنک فوڈ ہم نے استعمال کرنی ہے. آگے جو ہماری جنریشن ہے اس کو بھی بجائے اس کے کہ کیا نام ہے وہ ہیلدی فوڈ کی طرف لے کے جانے کے, اب ہیلدی فوڈ میں اگر آپ بیلنس ڈائٹ نہیں دے رہے بچوں کو, جس میں لپڈ بھی ہو, جس میں پروٹین بھی ہو, فیٹس بھی ہو, کاربوہائیڈریٹس بھی ہو, وہ ساری چیزیں اگر آپ بچے کو نہیں دے رہے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آگے جا کے ایک ہیلدی بچہ بنے گا اور اس کے اندر اس کی امیونٹی جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوگی. اب یہ وہی جنریشن جو آگے بڑھ چکی ہے ان کے اندر یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ آپ میں ایز اے ڈاکٹر آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ہماری اس ڈائٹ کا بہت اہم رول ہے. اور اگر تو ایک بچے نے یا ایک بڑے نے جو اب بڑا ہو گیا ہے اس نے وہ ساری چیزیں لی ہیں اپنی خوراک کے اندر تو ڈیفینیٹلی اس کی امیونٹی جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگی, اور اس کی امیونٹی اسٹرانگ ہوگی تو اس کا ان جراثیم سے لڑنا, اس ویدر سے لڑنا یا کسی بھی کولڈ ویدر سے لڑنا ایز کمپیئر ٹو دوسرے شخص کے جس نے وہ تمام چیزیں استعمال نہیں کی ہوگی وہ بہت بہتر ہوگی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اپنے ہینڈ میں بھی ہوتی ہے. دوسرا جو ہے وہ تھوڑا خوف بھی ہوتا ہے جن لوگوں کو زیادہ ڈر لگتا ہے کہ ہم لوگ شکار ہو جائیں گے وائرس کے. میں نے دیکھا زیادہ تر وہی بات ہے کہ وہی انزائٹی اور تھوڑا بہت ڈپریشن کا ایلیمنٹ جن لوگوں کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے تو ان کو زیادہ ہی جو ہے وہ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی. بہت سارے ہمارے دوست جو کہ مطلب بہت احتیاط کرتے تھے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ نہیں کہ احتیاط کرتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دماغ میں یہ چیز تھی کہ یار کورونا جو ہے نا مجھے ہی ہونا ہے. تو اب کہاں پہ بے احتیاطی ہوئی, کہیں نہ کہیں تو ہوئی ہوگی, یا بے احتیاطی نہیں ہوئی تو جو میں نے آپ کو کہا کہ کہیں نہ کہیں ان کی امیونٹی میں کہیں پرابلم ہوگا. تو وہ لوگ اب اس میں خاص طور پر جو میں کہنا چاہوں گا آپ کے توسط سے کہ کیا نام ہے ہماری وہ لوگ جو کہ 60 یا 60 ابو ہیں ان کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے عمر بڑھتی ہے تو آپ کی باقی چیزیں جو ہیں وہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہیں, وہ چاہے آپ کی امیونٹی کیوں نہ ہو. اس میں بچوں کے اندر, بچوں کو دیکھ لیں تو بچوں کے اندر بھی یہ چیز جو ہے ابھی سٹارٹ لے رہی ہوتی ہے. تو ان دونوں یہ جو گروپ ہیں دونوں گروپس کو بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ جیسے بچے تو باہر نہیں زیادہ گھوم رہے کیونکہ ہمارے ادھر گورنمنٹ نے بڑے اچھے سٹیپس لیے ہوئے ہیں, اسکولز بند ہیں, بچے گھروں میں, لیکن یہ کہ بڑے بزرگ جو ہیں ان کو مطلب کم سے کم باہر نکلنا چاہیے. ہاں اگر کوئی بہت زیادہ کوئی ضرورت ہے تو بشرط ضرورت جو ہے ان کو باہر جانے دینا چاہیے, لیکن یہ کہ اگر جا رہے ہیں باہر تو کم از کم اپنے چہرے پہ ماسک پہن کے پھر اس کے بعد باہر جائیں, تاکہ کوئی ایسا وائرس جو کہ آپ پتہ چلے آپ کی امیونٹی بھی ویک ہے اور آپ پہن بھی کچھ نہیں رہے تو آپ تو خود دعوت دے رہے ہو اس جراثیم کو کہ آئیں اور مجھ پہ حملہ کریں. تو ان چیزوں کا خاص طور پر خیال کرنے کی ضرورت ہے. اپنی وٹامن, اب بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا ہمیں وٹامن D3 کے وہ گولیاں کھا لینی چاہیے, اب جلدی بتا دیں, مطلب اس طرح کے سوالات بھی عموماً سننے کو ملتے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے غذا کے اندر یہ چیزیں جو ہیں اگر واقعی آپ اپنا بغیر, کیونکہ اس کے اندر ٹاکسیسٹی ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں, بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے اپنا بغیر وٹامن D3 کا ٹیسٹ کرائے جو ہے وہ بس اس خوف سے کھانا شروع کر دی تو وہ بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے. تو کیونکہ ایکسٹرا آپ نے لے لی تو پرابلم کرے گی, تو ایٹ لیسٹ اس کا ٹیسٹ کرائیں یا اپنے پراپر معالج سے جو ہے اس کا معائنہ کرائیں. وائٹامن D3 کو زیادہ ایکسیسو لینے سے آپ کو سٹون کا بھی تو خطرہ ہوتا ہے جی, سٹون کا, اس کے علاوہ یہ ٹاکسک آپ کے لیے ٹیراتوجینک بھی ہو سکتا ہے, اس کے اندر بہت ساری پرابلمس آ سکتی ہیں جس کے لیے آپ کو جو ہے پراپر اپنے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں سے ایک بات یاد آئی, جیسے لوگوں کو پتہ چلا کہ کووڈ آ گیا ہے اور جن لوگوں نے اپنی امیونٹی کا خیال کرنا شروع کیا تو انہوں نے یہ بھی کرنا شروع کر دیا کہ جو ملٹی وائٹامنس ہوتے ہیں نا وہ اس طرح دڑا دڑ چاکلیٹس کی طرح یا ٹافیز کی طرح لینا شروع کر دیا, جبکہ انہوں نے کہا ملٹی وائٹامن کے کیا نقصانات ہیں. ذرا ہمارے ویورز کو یہ بھی بتائیں کہ ایکسیسو ملٹی وائٹامنس کے بھی بہت زیادہ لائف تھریٹننگ کنڈیشنز بھی ہو سکتی ہیں, تو یہ بھی ذرا ہمارے ویورز کو بتائیں. یہ میں نے ابھی یہی کہا کہ کیا نام ہے بغیر کسی ڈاکٹر کے ایڈوائس کے اگر آپ اپنی مرضی آپ جا کے کسی بھی فارمیسی پہ بھی مجھے یہ دے دیں اور میں نے یہ کھانے ہیں
تو وہ آپ کے لیے لازمی نہیں کہ آپ کے لیے وہ فائدے مند ہو, وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں. مائٹ بی پاسبل وہ چیز آلریڈی آپ کی جو ہے اس لیول پہ موجود ہے جتنا آپ کی باڈی کو اس کی ریکوائرمنٹ ہے, اور آپ نے جا کے اوپر اور لے لیا, تو ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اگر آپ لیں گی تو آپ کے لیے وہ کہیں نہ کہیں جو بھی پرابلم باڈی کے اندر بجائے بہتری کی طرف جانے کے آپ کے لیے نقصانات کی طرف جا سکتے ہیں. تو وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ چاہے وہ وٹامن D3 ہے, چاہے وٹامن B12, جو بھی وٹامنس ہیں, نو ڈاؤٹ دے پلیز اے وائٹل رول, اور یہ سارے کے سارے ہماری غذا میں موجود ہیں, اور ہمارے فروٹس اور سبزیاں, ان ساری چیزوں میں یہ چیزیں موجود ہیں. اگر آپ بیلنس ڈائٹ کو لے کے چل لیں تو میرے خیال میں یہ چیزیں آپ کو ویسے ہی مل جائیں گی. لیکن جن لوگوں نے ان چیزوں کو بیلنس کر کے نہیں کھایا, آپ ایک ہی چیز کو فوکس کر کے چل رہے ہیں کہ بھائی مجھے یہی کھانا ہے, اور باقی ساری چیزیں سائڈ پہ کر دی. بچے آپ دیکھ لیں موسٹلی بھائی وہ بس پیزا کھانا ہے تو بس پیزا ہی کھانا ہے, برگر کھانا ہے تو وہی کھانا ہے, اب اس کی طرف ہو گئے. تو آپ نے وہ ہیلدی فوڈ تو نہیں دیا بچے کو. اسی طریقے سے جو ہے گھروں کے اندر بھی I'm sorry to say ہماری خواتین بجائے اس کے کہ کچن کے امور کو سنبھالنے کے وہ ذرا ان چیزوں سے بھی آج کل جس طرح کا ہمارا دورہ ہے, تو اس کے اندر جو ہے وہ فوڈ جس طریقے سے پکنی چاہیے, بننی چاہیے, یا سبزیاں جیسے بننی چاہیے, وہ اس طریقے سے یا تو بن نہیں پا رہی, یا پھر وہ سبزیوں میں بھی جس طریقے سے آ رہی ہیں سبزیاں مارکیٹ میں اس میں بھی پرابلمس ہیں, یا ان کے اندر کیا فرٹیلائزیشن جو اس کی فرٹیلائزرز جو اس کو مل رہی ہے اس کے اندر کیا پرابلمس آ رہی ہیں. یہ سارے مل کے, یعنی کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے, دیر آر ملٹیپل فیکٹر جو کہ بندے کی امیونٹی کو نیچے کرنے میں رول پلے کر رہے ہیں. لیکن اسٹارٹ سے اگر آپ ایک بیلنس طریقے سے لے کے چلتے ہیں تو میرے نہیں خیال میں کہ آپ کو یہ چیزیں جو ہے آگے چل کے مراد اب آپ 60s میں جاتے ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہے کہ ہاں 40 کراس کرتے تو آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں یار یہ چیز میں نہیں کھاتا تو اب پرابلم آ رہی ہے, یا یہ چیز میں نہیں کھاتی تھی تو اب مجھے مسئلے مسائل آ رہے ہیں. تو آپ کی ساری چیزوں کی ہیلتھ, چاہے آپ کی اسکن ہے اس کا گلو کرنا, آپ کی آئیز ہے اس کا پرابلم, یہ ساری, یا ڈائبٹیز آپ کو آ کے گھیر لیتی ہے 40 کے بعد, وہ کیوں گھیر لیتی ہے, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کے لیے پرابلم بنتی ہے. اور اگر آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی تو بھی آپ کی امیونٹی کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے وہ لوگ جن کو یہ کوماربڈس موجود ہیں ان کے اندر یہ کورونا کے کیسز کہ جو ہے, اسی لیے بار بار لوگوں کو بتایا جا رہا تھا کہ یار جن کو ڈائبٹیز ہے وہ اوائڈ کریں, یا جو ایجڈ لوگ ہیں وہ ذرا ماسز میں نکلنے سے اوائڈ کریں, کراؤڈڈ پلیسز میں جانے سے اوائڈ کریں, کیونکہ ان کے اوپر ان چیزوں کے ذرا کورونا کے حملے کے زیادہ چانسز ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. ڈاکٹر صاحب ابھی سردیوں کا موسم آنے والا ہے, مطلب اور مزید شدید سردیاں پڑنے والی ہیں, تو کیا کہتے ہیں آپ اس میں کیسز کا بڑھنا یعنی ہو سکتا ہے, زیادہ انکریز ہو سکتے ہیں کیسز, یا کیا آگے والا ابھی اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ ابھی جو کرنٹ ٹرینڈ چل رہا ہے اس کے مطابق تو یہ اوپر کو جا رہا ہے, اور سب سے زیادہ اس وقت جو اس کا کورونا کا جو پریولنس ریٹ ہے وہ یہاں پہ کراچی شہر کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے نا, میرے خیال میں 20% کے قریب پہنچ چکا ہے اپروکس میرے خیال میں جو. تو اب اگر یہ ہر 100 بندے کو اگر آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں اس میں سے 20 کو پازیٹیو آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ چیز سردیوں میں آ کے بڑھی ہے. اسی طریقے سے میں نے آپ کو کہا کہ دیہی علاقوں میں ابھی بھی ایز کمپیئر ٹو کم ہے. اب یہاں پہ ملٹیپل فیکٹر ہیں, آپ کی ٹریولنگ کی ہسٹری ہے, آپ کے اوور کراؤڈڈ ہاؤسز ہیں, آپ جا رہے ہیں مارکیٹس کے اندر, اور یہ نو ڈاؤٹ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ چیز جیسے جیسے سردی پڑے گی, یہ نومبر, دسمبر, جنوری, فروری تک جو ہے یہ چیز جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ چیز بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. تو آپ کو ان تمام اس کو اپنا پارٹ بنا لیں. جیسے آپ اپنا ڈریس پہنتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ مجھے یہ چیزیں پہننی ہے, تو تب میں ایک فل ڈریسڈ جو ہوں ہو کے نکل رہا ہوں گھر سے. تو اسی طریقے سے میک ماسک ایز اے پارٹ آف یور ڈریس. تو اسی صورت میں ہی میرے خیال میں آپ یہ جو بقیہ 2-3 مہینے ہیں اس کے اندر, اس موسم کے اندر, اس کی جو پیک آنے کا ابھی بھی چانسز ہیں اس کے اندر اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. جیسے شدت بڑھے گی سردی کی اس کے ساتھ یہ کرونا وائرس کا جو ہے وہ اس کی انٹینسٹی میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب ویکسین کے لیے کیا کہیں گے کہ ویکسین کیا, مطلب جس طریقے سے ہم فائزر والی تو امپاسبل ہے, جس طرح اس کا ٹیمپریچر کولڈ چین ہم مینٹین نہیں کر سکیں گے فائزر کا, تو کیا چائنیز ویکسین پاکستان میں اویلیبل ہوگی ایزیلی, یا کس طریقے سے ہوگا, یہ بھی ذرا ہماری دیکھیں. اب اس میں 2-3 باتیں ہیں نا, اب 2-3 طرح کی جو ہے وہ ویکسینز کے بارے میں جو یورپ والوں نے بنا ڈالی ہے اس کے متعلق باتیں چل رہی ہیں ڈسکشن کے اندر. اب اس میں یہ ہے کہ
ویکسین کا بن جانا ہی سب کچھ نہیں. ویکسین کا پراپر طریقے سے کولڈ چین مینٹین کرتے ہوئے ہمارے ملک تک پہنچنا, ہمارے جیسے ملک کے اندر اس چیز کو مینٹین کرنا, پھر ہمارے ملک میں اس کو پراپر طریقے سے لوگوں تک پہنچانا, یہ سارے مسئلے مسائل. اور پھر اس کی جو ہے وہ قوت پرچیز جو ہے, ہم کس طریقے سے آیا اس کو خرید بھی سکتے ہیں کہ نہیں. اب وہ 2-3 طرح کی ڈفرینٹ ویکسینز بن چکی ہیں, تو اب مجھے امید ہے کہ ہماری گورنمنٹ اس کے اوپر کام کر رہی ہوگی کہ ہم کون سی اس میں سے, کیونکہ یہ والی ویکسین جو ہے فائزر والی, یہ تو کولڈ چین مینٹین نہ کرنے کی وجہ سے ہم نہیں, میرے خیال میں ہمارے ملک میں تو وہ مشکل ہے کہ وہ آ سکے. لیکن یہ کہ آکسفورڈ والی ویکسین ہے جو کہ پاسبل ہے کہ ہمارے ملک میں, اور اس کی جو ہے پرائس ہے وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے پرابلم ہو خریدنا. وہ اس کے چانسز ہیں کہ ہمارے پاس شاید امید ہے ایک کہ اپریل تک پاسبل ہے کہ وہ یہاں پہنچ جائے. باہر کے ممالک میں جیسے کہ لنڈن کے اندر یا مانچسٹر میں, امریکہ میں جو بائیڈن نے ابھی پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے میں سن رہا تھا کہ انہوں نے اس کو جو ہے ویکسین کو اپنے ملک کے اندر بھی وہ لانے کے لیے پورے کوشش, اپنے جو اس کا ڈرگ کے انچارج تھے ان کو ایک کو ریزائن کروا دیا اسی چکر میں کہ کیوں نہیں ابھی تک یہاں پہ ہمارے ملک کے اندر کیوں نہیں آ پا رہی. اور وہاں اپنا یو کے اندر تو اس چیز کو جو ہے سٹارٹ کر دیا گیا ہے اور لگنا شروع ہو گئی ہے. اب وہ پہلے ڈفرینٹ لوگوں کو کیٹیگرائز کر کے پہلے اپنے ہیلتھ ورکرز کو لگائیں گے, اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے یہ ماسز میں کمیونٹیز میں لے کے جائیں گے. اسی طریقے سے ہم بھی اچھی ایک امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ چیز سیم ہمارے ملک میں بھی پہنچے اور جتنا نقصان کم سے کم جو ہے ہم ہونے سے اپنے ملک کو بچا سکیں. لیکن یہ کہ اس میں صرف گورنمنٹ ہی نہیں, ہمارے عوام کا بھی بہت بڑا رول ہے. ہمارے ویورز کو کیا میسج دینا چاہیں گے اباؤٹ دا کرونا, کیونکہ بہت عرصے سے ہم لوگ کرونا کے اوپر پروگرام کر بھی رہے ہیں, بہت سارے میسیجز ان تک پہنچ بھی رہے ہیں ہماری طرف سے, ان کے لیے مطلب ایک ہیلتھ کے میسیجز جاتے رہتے ہیں. کیا بتانا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ میں اپنے ان تمام ویورز کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کرونا ایک حقیقت ہے. پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں, یہ جس بھی کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ بھئی کرونا نہیں ہے تو یہ اپنے ذہن سے بالکل نکال دیں. کرونا موجود ہے. کرونا ایک ایسا وائرس ہے جو آپ کی جان لے سکتا ہے, ایک ایسا مہلک وائرس ہے جو آپ کے پیاروں کو آپ سے چھین سکتا ہے. آپ کو ان تمام معیار جو کہ بتائی جا رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, جو ایس او پیز آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے جا کے ہسپتال کے اندر جانا ہے, کس طریقے سے اپنے مالز میں جانا ہے, کس طریقے سے آپ نے اپنے گھر جانا ہے, اور کس طریقے سے اپنے آپ کو اپنی ڈائٹ اور ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تو کرونا ایک ایسی حقیقت ہے جس سے بچا جا سکتا ہے. یہ دوسرا وائرس جیسے کہ فلو, کھانسی, نزلہ, زکام, جو بھی آپ ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے آپ حفاظتی میئرز لیتے ہیں, اسی طریقے سے ان کے لیے بھی آپ حفاظتی میئرز لے سکتے ہیں. اور اس میں بہت زیادہ حفاظتی میئر آپ کو سب سے مین جو میئر لینے کی, باقی تو اللہ کی ذات ہے وہ آپ کو کس اس میں لے کے جاتی ہے. تو فرسٹ میئر از دیٹ یو مسٹ ہیو ٹو ویئر ماسک. آپ اپنا ماسک لازمی اور لازمی استعمال کریں. آپ ماسک استعمال کرتے ہیں تو اپنی پروٹیکشن لیئر آپ نے لے لی ہے, باقی اب اللہ کی ذات کے اوپر ہے کہ وہ آپ کو اس سے سیو کرتی ہے کیا کرتی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو میڈیکل سائنس کہتی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس معیاری, اس حفاظتی دیوار کو آپ نے لازمی لینا ہے. اور وہ لوگ جو ابھی تک اس چیز کو نہیں مان رہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کرونا ایک مہلک مرض ہے, وائرس ہے, جان لیوا ہے. وہ آپ کی گھر والوں کی اور آپ کی جان لے سکتا ہے. اپنے آپ کو بچائیں, اپنے پیاروں کو بچائیں, اور خدا را ماسک پہنیں, اور وہ تمام چیزیں جو کہ گورنمنٹ بتا رہی ہے اس کو فالو کریں. بہت شکریہ. بالکل صحیح بات ہے کہ اس کے اوپر آپ ریلائی کریں, جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں ان کے اوپر ٹرسٹ کریں. ٹرسٹ جو ہے وہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو ضروری ہے کرنا, اور جو ڈاکٹرز ہیں, جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں, یا جو بھی آپ کے لیے ایس او پیز کو بنا رہے ہیں, ان سب کے اوپر ٹرسٹ کریں اور اس کو امپلیمنٹیشن کرنے کی کوشش کریں. اور اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, اچھی ڈائٹ لیں, پراپر سوئیں, اپنی ہائیڈریشن کو جو ہے وہ اچھا رکھیں, یعنی کہ پانی کا استعمال بھی زیادہ سے زیادہ کریں. اور یہی میں کہوں گی کہ یہ ساری جو ہے ہیلتھی ٹپس ہیں آپ سب کے لیے. سو اپنی میزبان فلک قادر کو اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.